بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان بہت ہی بابرکت اور فضیلت کا مہینہ ہے۔ یہ صبر و شکر اور عبادت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی عبادت کا ثواب 70 درجہ زیادہ ہوتا ہے۔ جو کوئی اپنے پروردگار کی عبادت کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرے گا، اس کی بہت بڑی جزا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 21ویں شب کی ایسے نوافل بتانے جا رہی ہوں جس کو کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے تمام گناہوں کو بخش دیں گے، آپ کی بخشش فرما دیں گے۔ آپ سے جتنی خطائیں کوتاہیاں ہوئی ہیں پوری زندگی میں، آپ سچے دل سے اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک بخشنے والے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام گناہوں کو مٹا دیں گے اور آپ سے راضی ہو جائیں گے، اور آپ کی تمام تر جو بھی خواہشات حاجات ہوں گی ان سب کو پورا فرمائیں گے۔ یہ رمضان شریف کی 5 راتوں میں شب قدر کا امکان ہوتا ہے۔ 21، 23، 25، 27 اور 29۔ یہ ایسی راتیں ہیں کہ ان میں نیک بندے اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں اپنے رب کی۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، یعنی کہ عبادت کے لیے خود کو تیار کرتے اور ساری رات جاگ کر بیدار رہتے اور عبادت کرتے، ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کرنے کی تلقین کرتے۔ حضور انور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے جو مرد یا عورت یہ عمل کرے کہ میری قبر نور کی روشنی سے منور ہو تو اسے چاہیے کہ ماہ رمضان کی شب قدروں میں کثرت سے عبادت الہی کرے، تاکہ ان مبارک اور متبرک راتوں کی عبادت سے اللہ پاک اس کے اعمال سے برائیاں مٹا کر نیکیوں کا ثواب اسے عطا فرمائے۔ شب قدر کی عبادت 70,000 شب کی عبادتوں سے افضل ہے۔ اب ہم آپ کو 21ویں شب کی عبادت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ نے کتنے نوافل اور کس طریقے سے پڑھنے ہیں۔ اس رات کو بالکل بھی مت گنوائیے گا، یہ راتیں بہت قیمتی ہیں۔ ان راتوں میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیں اور اپنے سوئے ہوئے نصیب کو جگا دیں۔ آپ کے سوئے ہوئے نصیب جاگ جائیں گے، آپ اپنے نصیب کو خود بدلتا ہوا دیکھیں گے، اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائیں تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ جب وہ رب راضی ہوتا ہے تو سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ اب نوافل کو دھیان سے سنیے گا اور نوٹ فرما لیجیے گا۔ 21ویں شب کو 4 رکعت نماز یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد 21ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر ایک بار، سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھیں۔ بعد سلام کے 70 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ دوبارہ سے سن لیں، 21ویں شب کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 4 رکعت نماز 2 سلام سے ادا کرنے ہیں، یعنی کہ 2 نفل کر کے پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ قدر ایک بار اور سورہ اخلاص ایک بار پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ نے 2 نفل ادا کر لیے، پھر دوبارہ 2 نفل ادا کریں۔ جب آپ 2 نفل پڑھ کے سلام پھیر لیں تو سلام کے بعد 70 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کوئی چھوٹا سا درود جو آپ کو آسان لگے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ یہ 4 نوافل ادا کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے حق میں اللہ کے فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے والے کو بخش دیتے ہیں، اس کی بخشش کر دیتے ہیں۔ آپ کو اور نوافل بھی بتاتے ہیں کیونکہ یہ رات بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اس رات میں جتنی عبادت کریں اتنی کم ہے۔ 21ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے آپ نے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے۔ سلام کے بعد نماز ختم کر کے 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز اور اس شب قدر کی برکت سے اللہ پاک اس انسان کو بخش دیں گے۔
یہ اتنی بڑی سعادت ہے اس رات کی عبادت کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں آپ کو دوبارہ سارے جو نوافل اور ان کا طریقہ کار دہرا دیتی ہوں، اس کو نوٹ کر لیں۔ پہلے آپ نے 21ویں شب کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 4 نفل پڑھنے ہیں، 2 کر کے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ نے 2 نفل پڑھ لیے، سلام پھیر کر آپ نے 70 مرتبہ کوئی سا بھی درود پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھیں اور دوبارہ 2 نفل پڑھیں۔ جیسے آپ نے پہلے 2 نفل ادا کیے ویسے ہی آپ نے یہ نفل بھی ادا کرنے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور سلام کے بعد آپ نے 70 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 نفل اور پڑھنے ہیں، اور اس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد نماز ختم کر کے آپ نے 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے تمام گناہوں کو بخش دیں گے، آپ کی بخشش فرما دیں گے، آپ کے نصیب جاگ جائیں گے، اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر آپ یہ نوافل ادا کرنے کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں، خوب گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعائیں کریں۔ وہ رب تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹائے گا۔ دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں آپ کی ہو جائیں گی، اللہ پاک دنیا کے تمام شر و نقصان سے آپ کو حفاظت میں لے لیں گے۔ تو امید کرتے ہیں ناظرین آپ یہ عمل ضرور کریں گے۔ جب یہ عمل کریں تو ہمارے چینل کو اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔